بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام معزز اپنے ہم سفر ساتھیوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اپنے تمام شاگردوں کو اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی سفر میں شامل ہیں ان تمام لوگوں کو، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ ساتھ سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہو کر اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو جو دنیا میں جہاں کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، کسی نہ کسی خانوادے کا حصہ ہیں، کسی نہ کسی سلاسل سے جڑے ہوئے ہیں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار کے لیے ہمارے ساتھ جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو، اور وہ لوگ کہ جو اپنے مسائل میں گرفتار ہیں، پریشان ہیں اور ان کو ان کی پریشانی کا کوئی حل نہیں مل رہا اور وہ چاہتے ہیں کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمارے بزرگوں کے تجربات کی بنا پر ان کو ان کے مسائل کا حل ملے۔ میں ایسے تمام لوگوں کو اپنے خاندان قادریہ، سلسلہ سہروردیہ، چشتیہ، قلندریہ، ابوالعلیہ، جہانگیریہ، حسنیہ، عثمانیہ، طارقیہ، شاذلیہ میں ایک بار پھر راہ عملیات سیزن 2 کے لیکچر 2 میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہم اس مبارک مہینے میں داخل ہو چکے ہیں اور الحمدللہ ہمارے یہ کامیابی کا سفر، ہمارا یہ کارواں اپنی منزل کی طرف آگے چل پڑا ہے، اور بالخصوص کہ اس راہ عملیات میں تربیت عاملین میں جو سب سے پہلا سبق آپ کو دیا گیا ہے وہ اس کی نسبت اس ماہ رجب المرجب سے بہت خاص ہے، کہ جسے سورہ قریش حیدری کہری کہتے ہیں، کہ آپ لوگوں کی آسانی اور سہولت کے لیے میں نے سورہ قریش کہری جو ہے اس کی تعداد کو، کئی لوگوں کے میرے پاس یہ سوالات موجود تھے کہ جب ہم نے اس کو 70 مرتبہ پڑھنے کی کوشش کی، 70 بار ہم نے آپ کے حکم پر پڑھا تو ہمیں تھوڑی سی پڑھنے میں دشواری آئی، یعنی کہ مشکلات کا سامنا ہوا، آزمائش کا سامنا ہوا۔ بزرگوں کا کام اپنے مریدوں کو آزمائش میں ڈالنا نہیں بلکہ آزمائش سے نکالنا ہوتا ہے، تو یقیناً اگر آپ کسی آزمائش میں گرے، آپ نے مجھ سے اس کی درخواست کی تو آپ کی درخواست پر یقیناً نظر ثانی ہوئی اور آپ کی آسانی کے لیے ہمارے بزرگوں نے آپ کے لیے اس کی تعداد کو کم کر دیا، کہ جو لوگ جن کو 1000 تعداد پڑھنے کو کہا گیا تھا ان کو پھر یہ رعایت دی گئی کہ وہ 313 کی تعداد مکمل کر لیں اور یکم رجب سے شروع کریں 313 مرتبہ اور 40 روز تک اس کو مکمل کر لیں۔ جب 40 روز مکمل ہوں گے تو آپ تو ہم سے جڑے ہوئے ہی ہیں، تو یقیناً آپ کو پھر آگے کا سٹیپ بتایا جائے گا۔ تو جو لوگ روحانی معالج ہیں، ہمارے ساتھ اس مبارک سفر میں چل رہے ہیں اور راہ عملیات میں عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، اس رستے کو جاننا چاہتے ہیں، تو وہ 313 مرتبہ، یعنی کہ جو لوگ علاج بھی کرتے ہیں، علاج کریں گے پرہیز کے ساتھ 313 مرتبہ وہ 40 روز تک مکمل کریں گے۔ اور جو لوگ عام لوگ ہیں کہ جن کو اس کا شوق زیادہ ہے، جستجو زیادہ ہے، لیکن بیماری کی وجہ سے وہ اتنا سفر طے نہیں کر سکتے، تو یقیناً بیماریوں کے لیے ہمارے دین میں تھوڑی رعایت ہے، یعنی کہ ایسے لوگوں کے لیے کہ یا وہ ایک عمر کے ایک ایسے حصے میں پہنچ گئے ہیں کہ وہ اتنی تعداد کو نہیں کر سکتے، یا بیماری کی وجہ سے اتنا نہیں کر سکتے، یا بیٹھنے کی وجہ سے اتنا نہیں کر سکتے، یا سفر میں ہونے کی وجہ سے اتنا نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں کو 111 کی تعداد کی اجازت ہے، وہ بھی 40 روز تک مکمل کریں۔ ہمارے ساتھ الحمدللہ ہر فرقے کے لوگ شامل ہیں، ہر قسم کے لوگ شامل ہیں، میری بہنیں بھی اس میں شامل ہیں، میرے بھائی بھی اس میں شامل ہیں، تمام لوگ اس کارواں میں شامل ہیں۔ جو عام لوگ ہیں اپنے مسائل سے بچنے کے لیے، اپنے مسائل سے نکلنے کے لیے، آزمائش سے نکلنے کے لیے 111 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی کامیابی کی طرف اپنا سفر کر رہے ہیں۔
جو 313 بار کر رہے ہیں وہ بھی اپنے کامیابی کا سفر کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے کاندھوں پہ اور بوجھ آئے گا، اور وہ ایسا بوجھ آئے گا کہ جو ان کے آنے والی نسلوں کے لیے بہت بہتر اور کرامت ثابت ہوگا۔ تو پرہیز کے ساتھ، گوشت کے پرہیز کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ عمل شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اور میری دعائیں اور میرے بزرگوں کی توجہ، بزرگوں کی روحانیت آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ قدم بہ قدم چلتی رہے گی۔ جب یہ ہمارا عمل چل رہا ہوگا اور اس عمل کے ہی دوران میں آپ کو اسی عمل کے ذریعے عمل کرنے کے مختلف طریقہ کار سمجھاؤں گا، سکھاؤں گا کہ ہم اس عمل کے ذریعے اور کون کون سے ایسے طریقے ہیں کہ جس کے ذریعے ہم اس کی زکوٰۃ کبیر ادا کر سکتے ہیں، زکوٰۃ صغیر ادا کر سکتے ہیں، زکوٰۃ اکبر ادا کر سکتے ہیں، یا ہم اس کے ذریعے کون کون سے اعمال اور کن کن طریقوں سے ہم اس عمل کو اپنے ساتھ ساتھ چل کر اس کو جاری کر سکتے ہیں، کہ جس کے ذریعے ہم پھر بہت یعنی کہ اپنے معمولات زندگی میں اس کو ہم کس طرح استعمال کریں گے، کسی کے لیے کام کرنا ہے تو کیسے کریں گے، اپنے لیے کرنا ہے تو کیسے کریں گے، دوسروں کو اس مسائل و مصیبت سے نجات دینا ہے تو کس طرح کریں گے، یہ سب باتیں، سب گفتگو انشاءاللہ ہمارے اسی دوران جو راہ عملیات کا سیزن چل رہا ہے، اسی دوران آپ کو ساری ترتیب اور طریقہ کار ملتے چلے جائیں گے، اور اس کے فوائد اتنے کہ جتنا آپ کا دامن کم پڑ جائے، اس کی برکتیں اتنے کہ آپ کا دامن فل ہو جائے اور پھر بھی اس کی برکتیں ختم نہ ہوں، اور اس سے جڑی روحانیت اور بالخصوص اس سے جڑے جو یہ سمجھیں کہ اس کے مہاتے جو نوری مخلوقات ہے جو اپنے اندر قہر بھی رکھتے ہیں، جو اپنے اندر جمال بھی رکھتے ہیں، اپنے اندر جلال بھی رکھتے ہیں، اور پھر جب ان کے ذریعے کام لیا جائے گا تو یقیناً ہمارا کوئی بھی وار خالی نہیں جائے گا۔ ہم اپنے دشمنوں کے جس سمت جا کے ہم اس کا نشانہ لیں گے تو ہمیں مایوسی نہیں ہوگی، چاہے وہ کام ہم دشمنوں کے لیے کریں، چاہے وہ کام ہم شیاطین جنات کے لیے کریں یا پھر شریر جنات کے لیے کریں۔ مزید اسی کے طریقہ کار میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو سمجھاتا رہوں گا، اور ہم لوگ اپنے سفر کی طرف نکلتے رہیں گے۔ لیکن اس سے پہلے کا ایک سٹیپ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہمیں استغفار کی کثرت ہم نے لازم کرنی ہے اپنے اوپر۔ ہم جب کثرت استغفار پڑھتے رہتے ہیں ہم اللہ کی پناہ میں رہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا نگہبان ہوتا ہے، اور وہ فرشتے، وہ ملائکہ، اور بالخصوص وہ نوری مخلوقات کہ جو کلام الہی پڑھنے کی وجہ سے ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے معاون اور ہمارے مددگار بنتے ہیں، پھر وہ انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ آج ہمارا دوسرا لیکچر ہے، لیکن دوسرے لیکچر میں کچھ سوالات لوگوں کے یہ بھی تھے کہ ہمیں مراقب ہونے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے، ہمیں ڈوٹ کی پریکٹس یعنی کہ جو توجہ روحانی جسے کہتے ہیں، جو ڈوٹ کی روحانی مشق ہے، کہ اس میں تھوڑا سا ہمیں پریشانی ہو رہی ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے۔ تو اس کا بھی ایک بار میں آپ کو پھر توجہ سمجھا دوں کہ یہ ہم کر کیوں رہے ہیں، اس کی کرنے کی بیسیکلی وجہ کیا ہے، اور پھر ڈوٹ کی پریکٹس سے ہمیں کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے۔ سب سے پہلے میں ڈوٹ کی پریکٹس کا ایک دفعہ پھر ترتیب اور طریقہ کار آپ لوگوں کو سمجھا دیتا ہوں کہ جو لوگ میرے ساتھ نئے شامل ہیں وہ ایک وائٹ پیپر لیں، وائٹ بورڈ لیں، اپنے سامنے رکھیں، اور بیچ میں اس کے سینٹر میں آپ ایک مارکر سے ایک ڈاٹ کا نشان لگا دیں، اور اس کو اتنی دور کہ جتنی دور ایک ہاتھ کا فاصلہ ہے اپنے سامنے دیوار پہ اس کو فریم کر دیں، اور جہاں پہ آپ فریم کریں گے وہ آپ کے جو آنکھیں ہیں وہ بالکل جیسے کیمرہ بالکل میرے سامنے ہے، ایسی بالکل آپ کے سامنے ہونا چاہیے، اور آپ کی آنکھیں ایسا نہ ہو کہ آپ نیچے کی طرف لگا دیں تو گردن جھکا کے دیکھ رہے ہوں، یہ غلط ہے۔ اوپر لگا دیں، گردن اوپر کر کے دیکھ رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ نے گردن بالکل سیدھی رکھنی ہے اور بالکل اپنے سینٹر میں رکھنا ہے وہ ڈاٹ، اور پھر اس ڈاٹ کو آپ نے توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے، اور اتنا دیکھنا ہے کہ جتنا آپ کی پلک چھپکنے لگے۔ جب پلک چھپکنے لگے تو ہم نے آنکھیں بند کر لینا ہے اور پرسکون ہو کے بیٹھ جانا ہے اور اندھیروں میں گم ہو جانا ہے، اور پھر ہم نے اپنا رخ یا تو قبلہ رخ رکھیں
یا پھر شمال کی جانب رخ رکھیں. دونوں جانب رخ آپ رکھ سکتے ہیں, آپ کو نفع ہوگا. سب سے بہتر طریقہ کار جو میں نے اپنے پریویس اسٹوڈنٹس کو میں نے تعلیم کیا تھا, ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنا رخ شمال کی جانب رکھیں گے. شمال کی جانب رکھتے ہیں تو بہت بہتر ہے, اور اگر مغرب کی جانب یعنی قبلہ رخ ہو کے رکھتے ہیں تو یہ بھی بہتر ہے. اور اس کا سب سے بہترین ٹائم, اس کا سب سے بہترین جو وقت ہے کہ جس وقت میرے ساتھ جڑے ہوئے لوگ کر رہے ہیں, ان کے لیے سب سے بہترین ٹائم ہمارے پاکستانی وقت کے مطابق رات 4 بجے ہے. کہ جو لوگ توجہ کے ساتھ اس وقت میں دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں, اب جیسے پاکستان میں اگر 4 بج رہے ہیں تو یقیناً ہندوستان میں 5 بج رہے ہوں گے, دبئی میں 3 بج رہے ہوں گے, سعودی عرب میں 2 بج رہے ہوں گے, یو ایس اے میں مختلف ٹائمنگ ہوگی, اور یو کے میں آپ 5 گھنٹے پیچھے کر لیں, وہ ٹائم ہو رہا ہوگا, یعنی کہ 11 بج رہے ہوں گے. تو جو بھی آپ کے ملک کا ٹائم ہو, آپ اس چیز کو نوٹ کر لیں کہ پاکستان کے ٹائم کے مطابق ہمارے کنٹری کا ٹائم کیا ہوگا. آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں, گوگل پہ دیکھ سکتے ہیں, آپ کو معلوم ہوگا. آپ اس ٹائم پہ توجہ کے ساتھ پرسکون ہو کے آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں. کچھ نہیں کرنا, آپ نے صرف توجہ کرنی ہے, فیض کا انتظار کرنا ہے, توجہ کا انتظار کرنا ہے. اب یہ توجہ کیوں ضروری ہے, یہ توجہ بیسیکلی ہے کیا, اور ایسا کرنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا. میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہمیں تفکر کا حکم دیتی ہے, یعنی کہ ہمیں غور و فکر کرنے کا حکم دیتی ہے. تفکر سے مراد تمام تر ذہنی قوت کے ساتھ کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں پر غور کرنا ہے. یعنی کہ اس کائنات میں جتنی بھی قوتیں ہیں ان سب پر ہمیں غور اور فکر کرنا ہے. اب ہم کیسے کریں گے؟ اب اس کا سب سے پہلے ہمیں ہمارا دین اسلام ہمیں سب سے پہلا حکم دیتا ہے, وہ دیتا ہے ہمیں نماز کا. نماز بیسیکلی کیا ہے؟ اگر حقیقتاً اگر نماز کو بھی دیکھا جائے تو نماز بھی ہی تفکر ہے, یعنی کہ ہمارے دین کا ایک اہم رکن ہے جسے ہم صلات کہتے ہیں. اگر صلات کا ہم ترجمہ کریں تو اس کا مطلب بنتا ہے کہ ربط قائم ہونا یا ربط قائم کرنا. جب تک ہم تفکر نہیں کرتے کسی بھی چیز میں, غور و فکر نہیں کرتے. اب ہمیں سب سے پہلے ہمارے دین نے ہمیں نماز کا حکم دیا. ہمیں نماز کا حکم کیوں دیا؟ تاکہ ہمارا اپنے خالق سے ایک رابطہ قائم ہو. نماز سمجھ لیں کہ ایک ایسی مشق ہے, یا یوں کہہ لیں کہ ایک ایسی مشین ہے کہ جو ہمارے خالق تک ہمیں پہنچا دیتی ہے. کہ جیسے مثال کے طور پہ میں اگر کراچی میں ہوں اور مجھے کراچی سے لاہور کا سفر کرنا ہے, میں گاڑی میں بیٹھوں گا, گاڑی میری سواری ہوئی اور مجھے وہ لاہور پہنچا دے گی. اگر مجھے راستے معلوم ہیں تو میں لاہور پہنچ جاؤں گا, نہیں تو میں بھٹکتا پھروں گا. اسی طریقے سے نماز کی جو حالت ہے, نماز کی جو کیفیت ہے, اس کو بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک مشین ہوتی ہے جو ٹائم ٹریول کراتی ہے. اگر ظاہری الفاظ کی بات کر رہا ہوں میں, اس کی ظاہری تفسیر کی بات کر رہا ہوں میں, کہ یہ ایک ایسا آلہ ہے یہ ہمارے پاس, یہ ہمیں ایک ایسا ترتیب اور ایک طریقہ کار ہمارے بزرگوں نے, ہمارے نبی نے ہمیں سمجھایا, ہمیں بتایا کہ نماز کی کیفیت کیا ہے. اور نماز میں دوران حرکت جو بھی کچھ ہم فعل کرتے ہیں, یعنی کہ جھکتے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں, قاعدے میں بیٹھتے ہیں, اٹھ جاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, شہادت گواہی دینے کے لیے ہم انگلی اٹھاتے ہیں شہادت کی, ہم سلام پھیرتے ہیں, یہ سارے کے ساری ایک ایسی ترتیب اور ایک ایسا طریقہ کار ہے کہ جو ہمارے رب سے ہمارا رابطہ قائم کر دیتی ہے. کہ جب انسان نماز کی حالت میں ہوتا ہے, اب تصور کریں تھوڑی دیر کے لیے, میرے ساتھ بیٹھ کے تفکر کریں, سوچیں, غور فکر کریں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں, اور اپنے حال کو دیکھیں کہ جب آپ نماز کی حالت, جب آپ سب سے پہلے نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں کیا حکم ہوتا ہے کہ ہم پاک صاف ہوں اور پھر ہم باوضو ہوں. جب تک آپ پاک صاف نہیں ہوگے, آپ کا وضو نہیں ہوگا, آپ کی نماز نہیں ہوگی. جس طریقے سے ہم مثال کے طور پہ گاڑی کا سفر کرتے ہیں تو گاڑی میں اس کو چلانے کے لیے ہمیں فیول کی ضرورت پڑتی ہے.
ہم بغیر فیول کے گاڑی نہیں چلا سکتے، فیول ہوگا تو گاڑی چلے گی۔ اسی طریقے سے ہمارے باطن کی پاکیزگی کے لیے، اس سوار ہونے کے لیے، اس سواری میں جسے نماز کہا گیا ہے، آپ پہلے وضو کریں گے، یعنی کہ آپ بالکل ایکٹیو ہوگا۔ جب انسان وضو کرتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو اس کو ایک روحانی خوشی کا احساس ہوتا ہے، اس کو ایک سکون میسر آتا ہے، اس کا بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے، اس کے اوپر سے اگر اسٹریس ہوتا ہے، کوئی ذہنی ٹینشن ہوتی ہے تو وہ چیز ریلیز ہوتی ہے۔ ہمارا دوران خون جو ہوتا ہے وہ اپنے اعتدال پر آتا ہے صرف وضو کرنے سے۔ ابھی ہم نے نماز نہیں پڑھی ہے، ابھی ہم نے اپنے بزرگوں کے حکم پر صرف وضو کیا ہے۔ اب وضو جب ہم نے کر لیا، ہمارے اندر ایک کیفیت پیدا ہوئی، ایک سرور ہمارے اندر پیدا ہوا، اور پھر جب ہم نے وضو کیا اور ہم نے جب نیت کی تو اس نیت جو ہم نے کی ہے نا، ہمارے دماغ نے انڈیکیٹ کر دیا کہ اب تیرا رابطہ قائم ہونے والا ہے، اب تو اس حالت میں آ جا، مصلی پہ قدم رکھ لے کہ تیرا ربط کس سے قائم ہو رہا ہے؟ جو تیرا خالق ہے۔ پھر جب انسان نماز کی حالت میں آتا ہے تو آپ یہ دیکھیں، جب آپ جہاں نماز پر ہوتے ہیں، نہ آپ دائیں دیکھتے ہیں، نہ آپ بائیں دیکھتے ہیں، نہ آپ پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں۔ آپ کو ڈر ہوتا ہے آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ آپ نہ اس حالت کے دوران نہ کسی سے بات کرتے ہیں، نہ کسی سے کلام کرتے ہیں، نہ آپ کسی کی کوئی بات سنتے ہیں، اور نہ سن کے اس کو جواب دیتے ہیں۔ حالت نماز میں جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے آپ اس سے بالکل بے فکر ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس شور شرابے کی بھی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، تو آپ کوشش یہ کرتے ہیں کہ اپنی نماز کو مکمل کر لیں۔ نماز کو سمجھو۔ میں اس کی نماز کی صرف اسی ظاہری حالت پہ ہی آپ کو غور و فکر دلانا چاہ رہا ہوں کہ جب اس حالت کے اندر، اس کیفیت کے اندر ہم دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتے، بات نہیں کر سکتے، کلام نہیں کر سکتے، پیچھے مڑ کے نہیں دیکھ سکتے، ہم دو چار قدم آگے نہیں چل سکتے، دو چار قدم پیچھے نہیں چل سکتے، ہمیں معلوم ہے ہمارا رابطہ ٹوٹ جائے گا۔ ہماری نماز ٹوٹنے سے مراد ہمارا ربط ٹوٹ جائے گا، ہمارا جو ربط ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اور پھر جب ہم نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، اب بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، اب ایسے بیٹھے ہوئے، ایسے کھڑے ہوئے، اب اللہ ایسے نا، ایسے کرا اللہ اکبر، یوں کہہ کے گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ نماز کا ثواب تو ملے گا آپ کو، میں یہ نہیں کہتا کہ نماز آپ کی غلط ہے، آپ کو نماز کا ثواب تو ملے گا، لیکن ثواب کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کی معرفت بھی حاصل کرنی ہے، اس کی روحانیت بھی حاصل کرنی ہے، اور اپنا ربط بھی قائم کرنا ہے۔ اب جس نقطے پہ میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں نا، اس نقطے کو تھوڑا ذہن میں رکھنا آپ نے۔ ہم کچھ لوگ یوں کر کے نماز پڑھ ہوتے ہیں، کچھ لوگ یوں گردن جھکا کے، ایسے گردن ایک طرف گری ہوتی ہے، کسی کی یوں ایک طرف گری ہوتی ہے، کسی کی یوں اکڑی ہوئی ہوتی ہے بالکل اسٹریٹ، کسی کی بالکل نارمل ہوتی ہے حالت میں۔ بعض لوگوں کی بعض کیفیتیں ہوتی ہیں۔ جب آپ مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں، جو آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں، تو بعض لوگوں کی گردن بالکل سیدھی ہوتی ہے، بعض لوگ گردن یوں کر کے رکھے ہوتے ہیں، بعض لوگ یوں جھکائے ہوئے ہوتے ہیں، بعض لوگ پوری جھکائے ہوئے ہوتے ہیں، ہوتی ہے نا۔ لیکن اصل طریقہ کار کیا ہے؟ جسے روحانی ربط قائم کرنے کا طریقہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جب انسان نماز کی حالت میں ہو تو وہ ایسی کیفیت رکھے کہ جیسے اللہ اکبر جی کہہ کے ایسے ناف کے نیچے باندھ لے، یا جہاں جو اس کا طریقہ کار ہے نیت باندھنے کا، وہ نیت باندھے، اور گردن اپنی بالکل ایسے رکھے اسٹریٹ، کہ جیسے ہماری جو یہ ریڑھ کی ہڈی ہے نا، یہ ہماری گردن کے اسٹریٹ آئے، جیسے ایسے بالکل ایسے حالت پہ ہو گردن پوری۔ ہماری جو ریڑھ کی ہڈی ہے نا، یہ ہماری گردن ہے، یہ ریڑھ کی ہڈی ہے، ہم بالکل ایسے حالت میں ہو تو یہ اسٹریٹ ہو۔ اب گردن جھکائیں گے تو رابطہ منقطع ہوگا، ٹیڑھی کریں گے رابطہ منقطع ہوگا، یوں کریں گے رابطہ منقطع ہوگا۔ بالکل سیدھی گردن رکھیں گے۔ اچھا، سیدھی رکھنے سے ہمارا ربط کیسے قائم ہوتا ہے؟ میڈیکل سائنس کیا کہتی ہے، میں وہ بھی آپ کو پروف کرتا ہوں ابھی۔ آپ پہلے اس چیز کو سوچیں، آپ نے گردن بالکل ایسے رکھنا ہے۔ اچھا، ایسے گردن رکھنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ ایسے گردن رکھنے سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ آج میڈیکل ریسرچ کہتی ہے کہ جب انسان بیٹھنے میں اپنی گردن کو بالکل اسٹریٹ رکھتا ہے، کھڑے ہونے میں گردن کو اپنی پوری اسٹریٹ رکھتا ہے، تو اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا اسپائنل کارڈ ہے، جو ہماری پوری ریڑھ کی ہڈی ہے، ایک ریڑھ کی ہڈی کا ہمارا ایک اوپر کا حصہ ہوتا ہے جو گردن کے ساتھ جوائنٹ ہوتا ہے، گردن کے ساتھ پورا نیچے کی طرف ہوتا ہے، کہ جو اس کو کنیکٹ کرتی ہے پورے باڈی کو ہمارے، یعنی کہ دماغ سے ہمارے جو پیغام آتا ہے وہ انہی کے ذریعے پوری باڈی تک پھیلتا ہے۔
ایک ہمارا پوائنٹ، ہمارا ایک مین سرکل، مین پوائنٹ کیا ہے، جو ریڑھ کی ہڈی کا شروع کا جو اسٹیپ ہے، جو جوائنٹ ہے، ایک یہ، اور ایک ہمارا بالکل لاسٹ مورا جو ہمارے کولوں کی طرف جاتا ہے، ایک وہ یعنی کہ یہ ریڑھ کی ہڈی ہے۔ اچھا، اب میڈیکل کے اندر اس کو یہ کہتے ہیں کہ ایک کے اندر انبساط کا عمل ہوتا ہے، ایک کے اوپر انقباض کا عمل ہوتا ہے۔ اچھا، انقباض کیا ہے اور انبساط کیا ہے؟ اچھا، انبساط کہتے ہیں کہ کسی بھی چیز کے پھیلنے کو، یعنی کہ اوپر کا جو عمل ہے، اوپر سے مثال کے طور پہ بلڈ کی سرکولیشن ہو رہی ہے ہماری، یا ہمارے جو دماغ کے اندر جو ریس کے ذریعے جو پیغامات ہمارے پورے اعضاء کو دیے جا رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ اب آگ جل رہی ہے، میں آگ کے قریب انگلی لے کے جاؤں گا، میں فوراً انگلی کھینچ لوں گا، کیونکہ میرا دماغ فوراً انڈیکیٹ کر دے گا کہ اگر تو آگے گیا تو تیرا ہاتھ جل جائے گا۔ یہ کس نے پیغام دیا؟ ہمارے دماغ نے۔ کس کو؟ ہمارے پورے باڈی کو۔ ٹھیک ہے، اب بچہ ہے وہ انگارے کو بھی اٹھا لیتا ہے، وہ آگ میں بھی ہاتھ ڈال دیتا ہے، اس کو کیا اس کے پاس پیغامات نہیں آ رہے کیا؟ یا وہ ان پیغامات کا شعور نہیں رکھتا ابھی اس عمر میں؟ اس بات کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، تو بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے جسم کے اندر جو انبساط کا عمل ہے نا، یعنی کہ انبساط کا عمل ہمارے ابتدا میں ہوتا ہے، یعنی کہ جس کا تعلق ہمارے دماغ، ہماری جو ریڑھ کی ہڈی جو ہوتی ہے نا، ہرا مغز جو ہوتا ہے ہمارا، جو جسے ام الدماغ کہتے ہیں، ام الدماغ کا کنیکشن جو ہوتا ہے نا، اس کا ایک سرکٹ پوائنٹ، ایک یعنی کہ ایک وہ مین پوائنٹ کہہ لیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک بجلی گھر ہے، اب بجلی گھر سے ڈائریکٹ بجلی آپ کے گھروں میں نہیں آتی۔ سب سے پہلے بجلی گھر سے وہ بجلی کہاں جاتی ہے؟ ایک ایسے مین پوائنٹ پہ جاتی ہے جہاں پہ بجلی گھر بناتے ہیں، یعنی کہ جیسے ہم نے مختلف جگہوں پہ پیمپٹیاں لگا دی، یعنی کہ جہاں پہ ایک بہت بڑی والٹ کے اندر ہم نے بجلی گھر سے ایک پیمپٹی میں دے دی، اور پھر پیمپٹی کے ذریعے ہی تاروں کے ذریعے پھر 220 واٹ جتنے گھروں میں لوگوں کو ضرورت ہے اتنے دینے شروع کر دیے۔ تو یہ سارے پیغامات جو ہے نا، یہ ایک برقی ریز ہیں۔ یہ پیغامات جو ہے نا، یہ سمجھ لیں کہ ایک کرنٹ کے مانند ہے، جو ہمارے پورے باڈی کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، پورے باڈی کو بتایا جاتا ہے۔ تو اس دماغ جو ہمارے ام الدماغ میں ہے، وہاں سے وہ پیغام لیتا ہے اور کہاں جاتا ہے؟ جو ہمارے پیمپٹی، جسے انبساط کہتے ہیں، انبساط کہتے ہیں پھیلنے کو، ہر طرف پھیلتا ہے۔ اب ایک پیمپٹی ہے نا، پیمپٹی سے پورے علاقے میں بجلیاں پھیلتی ہیں۔ آپ دیکھا ہوگا آپ نے کہ 3 تار ادھر سے نکل رہے ہیں، 3 تار ادھر سے نکل رہے ہیں، 3 تار ادھر سے، یعنی کہ پھیلنے کے عمل۔ بجلی گھر ایک مرکز ہے، وہاں سے آئی پیمپٹی میں، پیمپٹی سے بھی تاروں کے ذریعے پھیلنا شروع ہو گیا، جو کرنٹ آپ کے گھروں میں آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ام الدماغ سے ہمارے انبساط میں آیا، اور انبساط سے پھر ہمارے پوری باڈی میں پھیلنا شروع ہو گیا، جسے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نیوٹل ہے۔ اب اس کا جو لاسٹ مورا ہے اس کو کہتے ہیں انقباض۔ انقباض کہتے ہیں سکڑنے کی حالت کو، یعنی کہ حالت قبض کو، یعنی کہ بند کرنے کو۔ ایک ہوتا ہے پھیلنا، ایک ہوتا ہے بند کرنا۔ اب وہ الیکٹرکسٹی آپ کے گھروں پہ تاروں کے ذریعے آئی، اب آپ کے گھر کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں چھوٹے چھوٹے میٹر لگے ہوتے ہیں، وہ وہاں سے ہی ڈسٹریبیوٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ اگر میٹر کے اوپر سے اگر تار کاٹ دیا جائے تو کیا ہوتا ہے؟ لائٹ ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے، آپ کے گھر پہ لائٹ نہیں آتی۔ اب وہ پوائنٹ جو میٹر کا پوائنٹ ہے، وہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں بالکل لاسٹ مورے پر ہے، یعنی کہ سارا فیز جمع ہو رہا ہے، کہاں جا رہا ہے؟ وہاں پر، انبساط میں، یعنی کہ حالت قبض میں۔ اب وہ میٹر کا کام کیا ہوتا ہے؟ ایک جگہ سٹاپ کر دینا، اس کو روک دینا، بند کر دینا، آگے نہیں دینا۔ آگے اس وقت دینا کہ جتنی ضرورت ہے، ورنہ اس کو سٹاپ کر کے رکھنا ہے۔ اب 220 وولٹ آپ کے گھر میں پوری 220 وولٹ نہیں آتے، کسی کے 170 آتا ہے، کسی کے 160 آتا ہے، کسی کے 210 آ رہے ہوتے ہیں، کسی کے 200 آ رہے ہوتے ہیں۔ پورے کے پورے واٹ جو ہمارے 240 پیچھے سے مل رہے ہیں، 220 واٹ مل رہے ہیں، وہ آگے نہیں کر رہا، اس نے سٹاپ کر دیا، اس نے بند کر دیا ہے۔ اب جتنی اس کو ضرورت ہے وہ اتنی ریلیز کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے وہ پیغامات، وہ روحانیت کی لہر، وہ برقی اشوائیں کہ جو ہمارے جسم کے اندر داخل ہو رہی ہیں، اور ہمارے رابطہ قائم کرنے کے لیے جو ہمارے اندر ایک کیفیت ہے، ایک ریز ہے، ایک جسے ہم روحانی قوت کہتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں کہ جب انسان نماز کی حالت میں اس طرح اسٹیٹ ہوتا ہے اور پھر اللہ اکبر کہہ کے کہتا ہے، تو یہاں سے ہمارا نیوٹرل چلتا ہے، اور نیچے سے اوپر کی جانب، اوپر سے نیچے کی جانب۔ تو یہ نیوٹرل فیز دونوں جب ملتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ الیکٹرسٹی میں کہتے ہیں کہ اس کو روشنی پیدا ہو جانا، یعنی کہ بلب جل جاتا ہے۔ جب نیوٹرل اور فیز ملتے ہیں تو لائٹ آ جاتی ہے، جب ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں تو لائٹ
نہیں جلتی۔ اسی طریقے سے ہمارے جو ایک پروسیس، ایک روحانی کیفیت میں ایک روحانیت پروسیس ہمارے اندر ہو رہا ہے ہماری باڈی کے اندر، تو جو ریڑھ کی ہڈی جب ہم نماز کی حالت میں ہوتے ہیں، جب ہم اللہ اکبر کہہ کے جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارے یہاں سے پوائنٹ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں۔ ایکٹیویٹ تو وضو نے کر دیا، اس نے ایکٹیویٹ کر دیا، اس نے پیغامات دے دیے کہ بھائی اب تم اسٹریٹ ہو جاؤ، تمہارا رابطہ قائم ہونے والا ہے۔ اب تمہارا رابطہ کیسے قائم ہوگا؟ اب تم حالت نماز میں آ گئے، اللہ اکبر کہ تم نے نیت باندھی، جب تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین آپ نے پڑھنا شروع کیا، تو اس جو آپ نے الحمدللہ جو آپ نے اپنے رب کی تعریف بیان کی ہے، تو وہاں سے ہمارے اندر ایک حرکت پیدا ہونا شروع ہو گئی، ایک سنسراہٹ سے ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہو گئی کہ جب ہم اپنے خالق کا نام لیتے ہیں، اس کی تعریف بیان کرتے ہیں، تو ہمارے اندر ہماری کیفیت بدلنے لگتی ہے۔ نماز کی حالت میں ہمارے اندر کیوں کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ اس کے بیسکلی ریزن یہی ہے کہ ہمارے جو انبساط اور انقباض کا جو عمل ہوتا ہے، جو ہمارے اندر نیوٹرل اور فیز ہوتا ہے، تو جب یہ ملتا ہے تو روشن پیدا ہوتی ہے۔ اور جو لوگ گردن جھکا لیتے ہیں، گردن سائڈ کر لیتے ہیں یا گردن مڑ کے، ہمیں کیوں منع کیا گیا نماز میں؟ ہمارے مولوی حضرات تو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی تم پیچھے مڑ کے دیکھو گے یا آگے قدم چلو گے، ادھر دیکھو گے تو تمہاری نماز ٹوٹ جائے گی یا نماز تمہاری فاسق ہو جائے گی، ایسے ہی ہے نا؟ لیکن کیوں ہوگی؟ اس کا ریزن یہی ہے کہ میڈیکل یہ بات کہتی ہے کہ جب ہم دائیں بائیں جانب گردن گھماتے ہیں نماز کی حالت میں، آگے کی طرف جاتے ہیں، اوپر لے کے جاتے ہیں، نیچے لے کے جاتے ہیں، تو وہی پروسیس جو ہمارے اپنے اندر ہو رہا ہوتا ہے، روحانی کیفیت کا انبساط اور انقباض کا عمل، یعنی نیوٹرل اور فیز کا عمل، تو نیوٹرل اور فیز ایک دوسرے سے نہیں مل پاتے، نیوٹرل اور فیز ایک دوسرے سے نہیں مل پاتے، ملتے اسی وقت ہیں کہ جب آپ کی گردن اسٹریٹ ہوتی ہے، نیوٹرل فیز بالکل روشن ہے، یعنی کہ اب آپ کا رب قائم ہو گیا۔ آپ کے کھڑے ہونے سے ہی آپ کا اپنے مالک کے ساتھ، اپنے رب کے ساتھ آپ کا ایک رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ اب جب کسی کے ساتھ رابطہ قائم ہوتا ہے، جبھی تو تم اس کے روبرو بولتے ہو نا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، الرحمن الرحیم جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر کہتے ہو مالک یوم الدین، کہ جو مالک ہے انصاف کے دن کا، ایک دن کا مالک ہے۔ ابھی جو ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی دن میں آنا، رات میں آنا، یہ دن اور رات یہ دن نہیں ہے، یہ اندھیرا اجالا ہے، یہ لیل اور نہار ہے۔ ابھی ہمارے یہاں شب ہے یعنی اندھیرا ہے، صبح یعنی دن نہیں کہیں گے، صبح یعنی اجالا، روشنی۔ دن یاد رکھنا ایک ہی ہے کہ جو انصاف کا دن یعنی کہ روز محشر کا دن ہوگا، وہ دن لگے گا۔ مالک یوم الدین جو انصاف کے دن کا مالک ہے، کہ ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، کسی کے ساتھ ناحق نہیں ہوگا، یہاں تک کہ انسان کے اعضاء، انسان کے تمام اجزاء گواہی دیں گے۔ وہ اس دن کی آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ مالک یوم الدین، اور پھر کہہ رہے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ